اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زز اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں کوئی حافظ، قاری، مولوی یا مفتی نہیں ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے۔ اب تک جو ہم نے ایکسپلین کیا ایک بار اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرۃ العرب میں قریش خاندان سے تعلق تھا۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، سب قبائل میں سب سے افضل تھا۔ پھر قبیلوں سے گھرانے نکلے۔ ان قبائل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا اس کا نام تھا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم سب سے افضل گھرانہ تھا۔ اس گھرانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، والد کا نام عبداللہ۔ دادا نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ والدہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد کے معنی جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ توریت میں اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا نام کیسے لوں، دین کی خدمت کیسے کروں، میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ وہ پرابلم ہے، میرے ساتھ فیملی سپورٹ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، بیکنگ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیول سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا۔ کوئی آدمی آ کر یہ نہ کہہ دے کہ میری بیکنگ نہیں تھی اس لیے میری تربیت نہیں ہو سکی، میرے پاس سپورٹ نہیں تھا اس لیے میں علم حاصل نہ کر سکا۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، والد محترم کا انتقال ہو گیا، یتیم پیدا ہوئے۔ ایک جھلک معصومی زندگی میں بھی اپنے والد کو نہیں دیکھ سکے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہے، 4-5 سال اپنے پاس رکھتی ہے اور وہاں شق صدر کا معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضور کے سینے مبارک کو چاک کر کے دل کو نکالا۔ پھر دل کو چاک کیا، اس میں سے کچھ گوشت کا لوتھڑا نکالا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر جنت سے جو طست آیا تھا اس میں رکھا، پھر دل مبارک شریر کے اندر رکھ کر سلائی مار دی۔ زمزم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، سب سامان جنت سے آیا اور دھونے کے لیے زمزم استعمال کیا گیا، کیونکہ زمزم خود ایک معجزہ ہے۔ اس واقعے سے دائی حلیمہ تھوڑی سی گھبرا گئی، جب سے بچہ ہمارے پاس آیا ہے کچھ نہ کچھ معجزہ ہو ہی رہا ہے، خاندانی بچہ ہے، مکہ کے سردار کا بچہ ہے، کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لہٰذا آپ کی والدہ حضرت آمینہ کے حوالے کر کے دائی حلیمہ اپنے گاؤں واپس آ گئی۔
یہاں تک میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی تربیت میں پرورش پانے لگے۔ ام ایمن آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی۔ ام ایمن کون تھی؟ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی باندی تھی، جو آپ کے والد ماجد سے میراث میں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، یعنی کہ ام ایمن کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ دو نام حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کا نام یاد رکھنا، یہ ہسٹری میں آگے یوز ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 برس ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے گئی۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ باندی ام ایمن بھی تھی۔ مدینہ سے واپسی میں مقام ابوا ایک جگہ ہے، اس میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی، وہیں خیمہ لگانا پڑا، لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بگڑتی گئی اور آپ کی وہیں وفات ہو گئی اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ ام ایمن سے طرح طرح کے سوال کر رہے ہوں گے، امی اٹھتی کیوں نہیں؟ امی بولتی کیوں نہیں؟ امی ہمارے ساتھ چلتی کیوں نہیں؟ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آگوں سے شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد حضرت عبد المطلب کے اندر بے انتہا محبت پیدا ہو گئی اور کہنے لگے، اب میں اپنے لختے جگر کو ماں باپ دونوں کا پیار دوں گا اور ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یقیناً آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آؤٹ آف وے جا کر محبت کرتے تھے اور اس کا ثبوت دیا، لیکن کچھ سمے بعد حضرت عبد المطلب کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور کہا، مجھے اپنے پوتے کی چنتا ستائی جا رہی ہے، اس کی پرورش تم میں سے کون کرے گا؟ سب نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، ہم ہیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کا انتخاب کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو لہب وغیرہ یہ دوسری ماں کے تھے۔